اور دوسرا معاشی خوشحالی۔ عام آدمی کو یہ اطمینان ہو کہ میرے بچوں کے لیے اگلے ہفتے اور مہینے تک گھر میں خوراک موجود ہے، اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم نہیں سمجھتے یہ بات کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ نہ صحیح لیکن بیشتر علاقوں میں صورتحال فاقوں تک پہنچی ہے، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں ہم نے آپریشنز کیے، لوگوں کو کہا آپ گھر بار چھوڑ دیں، سوات سے لے کر وزیرستان تک تمام علاقوں کو خالی کر دیا گیا، عوام نے اپنے ملک کے اندر ہجرت کی۔ ہمارے وہ قبائلی خواتین جو اپنے خاص ماحول میں اور خاص کلچر کے اندر زندگی گزارتے رہے، انہیں آپ نے صحراؤں میں جا کے بٹھایا، ان کو بازاروں میں بھیک مانگنے پر آپ نے مجبور کیا، اس کے چادر کو تم نے تار تار کیا، اور ابھی میرے پاس وفود آئے مسعود قبیلے کا وفد آیا کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ ایک مکان اگر مکمل تباہ ہے تو 4 لاکھ روپے، اور اگر جزوی طور پر نقصان ہوا ہے تو 1,60,000 روپے، اور وہ بھی لوگوں کو پیسے نہیں دیے گئے، اس کا ٹوکن دیا گیا، وہ ٹوکن ابھی تک جیبوں میں لیے پھر رہے ہیں، ایک شخص کو ادائیگی نہیں ہو رہی۔ آپ بتائیں 4 لاکھ ایک مکان بنانے کے لیے، کیا 4 لاکھ پر آپ کے گھر کا غسل خانہ بھی بن سکتا ہے؟ اور آپ ان کو کہنا ہے کہ پورا گھر بنانا ہے۔ 1,60,000 پہ آپ نے 1-2 کمرے بنانے ہیں جو گر گئے تھے۔ کیا مذاق دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آج چمن کے اوپر، بارڈر کے اوپر 9 مہینے سے لوگ بیٹھے ہیں، در بدر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہ شرائط ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ جو شرائط سرحد پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر دنیا میں نہیں لگائے جاتے۔ پوری دنیا میں سرحد پر رہنے والوں کو کچھ خصوصی مراعات ملتی ہیں، اور وہ بھی وہ بارڈر جو بین الاقوامی طور پر ریکگنائزڈ ہو۔ ہندوستان پاکستان کا سرحد طے شدہ ہے، پاک افغان بارڈر کو میں اور آپ پاک افغان بارڈر کہہ رہے ہیں۔ کیا افغانستان بھی اس کو پاک افغان بارڈر کہتا ہے یا اس کو ڈیورن لائن کہتا ہے؟ کیا یہ کسی سمجھوتے کی بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک ہی آدمی کا گھر، اس کا صحن پاکستان میں ہے، کمرے افغانستان میں ہے، ایک ہی گاؤں کی مسجد، اس کا محراب افغانستان میں ہے اور اس کی مقتدی جو ہے وہ پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں؟ چمن میں جائیں، کتنے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پاکستان میں ہیں اور جائیدادیں افغانستان میں ہیں، زمینیں وہاں کاشت کرتے ہیں، وہاں سے مال لاتے ہیں، اپنا کمایا ہوا گھر میں لاتے ہیں۔ آج وہاں پر آپ کر کیا رہے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، متبادل کوئی ان کے پاس آپ کا تجویز نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا روزگار دے رہے ہیں۔ وہ مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے کماتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھروں کے اندر، میں بڑی ذمہ دار فورم پر بات کر رہا ہوں، کہ گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، بالیاں بیچ دی ہیں، اور وہ اپنے روزگار کی فکر میں ہیں۔ وہ ختم ہو گئے پیسے، اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں وہ بیچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دن رات گزارے۔ اور ریاست اس حد تک شقی القلب ہو چکی ہے کہ
कि उनको एहसास तक नहीं है कि ये मुल्क के बाशिंदे हैं और उन पर क्या गुजर रही है। 9 महीने तक लोग बैठे हुए हैं, कोई एहसास है इस बात पर? मेरे पास अंगूर अड्डे का वफद आया, भरपूर वफद आया और कहा साहब आप तो आए हैं हमारे गांव में। मैंने कहा जी मैं आया हूं आपके गांव में, तो आप बताएं वहां हमारी क्या पोजीशन है। मैंने कहा मेरी रात अफगानिस्तान में थी और मेरा जलसा पाकिस्तान में था। ड्यूरिंग लाइन उन्होंने मुझे बताया कि ये लकीर है, किसी के घर के बीच में से गुजर रहा है, किसी के मस्जिद के बीच में से गुजर रहा है। उन लोगों पर आप इस किस्म के कदम लगाएंगे? गुलाम खान के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है, जमरूद के ऊपर ये सूरत हाल बन रही है। ज़रा अपने शराइत लगाएं, लेकिन उनके लिए काबिल बर्दाश्त भी तो हो, काबिल अमल भी तो हो। बस मुल्क से वफादारी और हुब्बुल वतनी का दावा, उस पर आप कब्जा कर लेते हैं और जब आपसे कोई इख्तिलाफ राय करता है फिर आप मुल्क के दुश्मन हैं, आप तो मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं। हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।